اللہ 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 اللہ۔ ایک لفظ ہوتا ہے ملت اور ایک ہوتا ہے امت۔ ملت کسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، 1,24,000 کے قریب وہ دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان میں سے جو صاحب شریعت تھے وہ تھوڑے تھے، جو شریعت لے کر آئے، اللہ کی کتابیں لے کر آئے۔ تو جو لے کر آئے پھر ان کی اس شریعت پر آگے دعوت دینے والے بہت سے انبیاء آئے، لہذا وہ تمام لوگ جن کے بنیادی اصول و ضوابط ایک ہوں، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کی طرف سے توحید خالص لے کر آئے، اب ان کے جو شریعت کے اصول و ضوابط تھے وہ آج تک وہی چل رہے ہیں، تو ان سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو ملت کہیں گے کہ سب کا بنیادی ڈھانچہ شریعت کا ایک تھا۔ اس لیے ہم ملت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ ملت کا لفظ نبی کی طرف استعمال ہو سکتا ہے، لا تضاف الا الی النبی، مثلا کوئی بندہ ملت اللہ نہیں کہہ سکتا، ملت زید یہ بھی نہیں کہہ سکتا، آگے نبی علیہ السلام کا نام آئے گا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملت ابراہیم حنیفہ واتبع ملت ابراہیم۔ تو اس لیے ملت کا لفظ استعمال ہوگا ان تمام لوگوں کے لیے جن کے زندگی گزارنے کے بنیادی اصول و ضوابط ایک تھے۔ ہاں آگے تفصیلات کے اندر فرق ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر پہلی امتوں کی نماز اتنی کامل نہیں تھی جتنی اس امت کی نماز کامل ہے، ان میں رکوع نہیں تھا۔ ہم نے یہودیوں کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر روتے ہیں، اور اس کے بعد سیدھا سجدے میں گر جاتے ہیں، پھر روتے ہیں سجدے میں۔ تو اس لیے قرآن مجید نے ورکعوا مع الراکعین کا لفظ ارشاد فرمایا، جس سے اس امت کی ایک انفرادیت ظاہر ہوتی ہے کہ رکوع اس امت کو اللہ نے عطا کیا۔ تو نماز تو پہلے بھی تھی، اتنی کامل نہیں تھی جتنی اس امت کو ملی۔ تو ملت کا لفظ استعمال کریں گے ان تمام لوگوں پر جن کے زندگی گزارنے کے بنیادی اصول اور ضوابط ایک ہوں۔ تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہوئے۔ دوسرا لفظ ہے امت۔ امت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس جماعت پر، ان لوگوں پر، اس گروہ پر جن کا حال ایک ہو، شریعت ایک ہو، دین ایک ہو، یا جن کا زمانہ ایک ہو یا جن کا مکان ایک ہو، جن کا حال یعنی دین ایک ہو یا جن کا زمان ایک ہو یا جن کا مکان ایک ہو، ان سب کو امت کہتے ہیں۔ لہذا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں۔ جتنے لوگ بھی نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آئیں گے یہ ایک امت ہے۔ اتنا فرق ہوگا کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم کر لیا وہ امت اجابت، اور جنہوں نے نہ مانا وہ امت دعوت، لیکن ہے ساری امت۔ تو یہ امت ہے۔ اس امت کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اس کو امت مرحومہ کہا گیا۔ یہ خیر الامم ہے، بہترین امت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک جگہ فرمایا كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، شروع میں سب ایک تھے، کیا یعنی وہ کفر پر تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کے اوپر لے کر آئے۔ اس لیے جماعت ہو اگر اس امت میں سے چھوٹی مگر حال ایک ہو تو بھی امت کا لفظ استعمال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس سے پھر ایک جماعت مراد ہوگی
اس امت کی. تو ملت اور امت یہ دونوں کے الگ الگ معنی کا پتہ ہونا ضروری ہے. تو ملت کا لفظ وسیع وہ نبی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر ان کے اصول و ضوابط چلتے رہیں گے تو جہاں تک رہیں گے سب ملت ان کی. اور امت وہ کہ جن کا دین ایک، جن کا حال ایک، جن کا زمان ایک، مکان ایک، کوئی چیز قدر مشترک ہو. چنانچہ یہ ساری امت جو نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آئے گی، اس کو نبی علیہ السلام کی دعوت ملے گی، اس لیے یہ نبی علیہ السلام کی امت کہلائے گی. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.